حسین ابن علی کا ایک نام سبیل اللہ بھی، اور جس خانوادے کا فرد ہے اسی کا نام اہل بیت بھی ہے۔ اب لوگ ڈھونڈتے ہیں ڈکشنریوں میں معنی، لغت کھول کے دیکھتے ہیں صاحب اہل کے کیا معنی ہیں اور پھر بیت کے کیا معنی ہیں۔ ارے بھیا، نام ڈکشنریوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اہل کے معنی ڈکشنری میں ڈھونڈنا نا اہلی کی دلیل ہے، اور بیت کے معنی ڈھونڈنا بے گھر ہونے کی نشانی ہے۔ اہل بیت تو وہی ہیں جو اہل بیت ہے۔ اب یہ کہ صاحب اس میں بھئی ڈکشنریوں میں تو کئی معنی ہیں۔ ایک لفظ ہے انگلش کا ٹینک، ٹینک، بھئی ٹینک جو ہے لفظ تالاب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے ڈکشنری میں۔ اب آپ دیکھیں گے اس میں لکھا رہے گا ٹینک کے معنی تالاب۔ اور اگر اخبار میں خبر آئی کہ پاکستان نے بھارت کے اتنے ٹینک تباہ کر دیے، پھر اب ڈکشنری میں دیکھیں گے آپ کتنے تالاب تباہ ہوئے؟ لیکن نا یہ تو میں نے عرض کیا نا، عالمانہ باتیں تو علماء سے سنی ہیں، یہ تو طالبانہ باتیں ہیں۔ ڈکشنری میں دیکھ رہے ہیں اب کعبہ کسے کہتے ہیں، تو کعبے کا معنی ہے بلند جگہ، ابری ہوئی جگہ کو عربی میں کعب سے ہے نا، تو کعب سے بنا ہے کعبہ۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں میں حج پہ گیا اور میں نے کعبے کی زیارت کی، تو کیا ذہن میں یہ آئے گا کہ جو بلند جگہ تھی اس کی زیارت کی، ابری ہوئی جگہ کی زیارت کی؟ نہیں، ڈکشنری کے معنی متروک ہے۔ کعبہ وہی ہے جو کعبہ ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ کعبہ تو کعبہ ہے۔ آپ لغت میں اگر چلیں گے تو چکرا کے رہ جائیں گے۔ جیسا کہ میرے مولا کو مولوی صاحبان لغت کھول کھول کر دیکھتے ہیں کہ اتنے نام علی کے ہیں، اس کے کیا معنی ہے اور اس کے کیا معنی ہے اور اس کے کیا معنی ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے ایک پوری نظم لکھی، سر اسماء بوتراب۔ ڈاکٹر اقبال کی پوری نظم ہے سر اسماء بوتراب، فارسی میں ہے۔ اب شاعر مشرق میرے مولا علی کے نام کی گہرائیوں کو دیکھتے دیکھتے غور کرتے کرتے آخر میں پکار اٹھا، آخر میں بول پڑا بیچارہ کہ بے ہوش شدم، میں علی کے اسما کے راز دیکھتے دیکھتے اتنا گہرا چلا گیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش شدم، میں بے ہوش ہو گیا۔ ولے بہوشم، مگر بے ہوشی میں بھی مجھے اتنا ہوش تھا۔ یہ ڈاکٹر اقبال ہے، بے ہوش ہو گیا علی کے اسما پہ غور کرتے کرتے۔ ولے بہوشم، مگر بے ہوشی میں بھی اتنا ہوش تھا، گوئی کہ نصیری خاموشم، تو کہہ سکتا ہے کہ میں خاموش نصیری ہو گیا۔ چلیے بھیا، اب تو اقبال کے شعروں کا سلسلہ چل ہی پڑا ہے تو دو اور سنائی دیتا ہوں۔ خضر سے چھپ کے مر رہا ہوں میں، اقبال، خضر سے چھپ کے مر رہا ہوں میں، تشنہ کام مئے فنا ہوں میں، تشنہ کام مئے فنا ہوں میں،
ہائے یہ دل ہو میرے پہلو میں، اور تو یہ سمجھے کہ دہریا ہوں میں۔ اچانک ملا سے خطاب کر دیا اسے، ہائے یہ دل ہو میرے پہلو میں، اور تو یہ سمجھے کہ دہریا ہوں میں۔ مجھ سے بیزار ہے دل زاہد، دیدہ حور کی حیا ہوں میں۔ مجھ سے بیزار ہے دل زاہد، دیدہ حور کی حیا ہوں میں۔ سب کسی کا کرم ہے یہ ورنہ، کیا میرا شعر اور کیا ہوں میں۔ فیض اقبال ہے اسی در کا، بندہ شاہلا فتح ہوں میں۔ ایک صلوات پڑھ۔ تو اب پھر ارشاد فرمایا مولوی صاحبان نے کہ صاحب سرکار دو عالم نے فرمایا کہ فمن دخل البیت فہو اہل البیت، جو گھر میں آ جائے وہی اہل بیت ہے۔ اور ڈکشنری میں اہل کے یہ معنی، بیت کے یہ معنی، جو گھر میں آ جائے وہی اہل بیت ہے۔ چلیے میں اس کو بھی تسلیم کر لیتا ہوں، لیکن ایک طالب علم کی جو سیمابی کیفیت ہے اس کو بھی تو مطمئن کریں آپ۔ بے گھر میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، چلو وہ تو اہل بیت ہیں، اسی گھر میں چوہے بھی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ بھائی چوہے ہیں، چوہیاں ہیں، بلی وغیرہ ہے، تو چوہوں کو تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ بھی گھر والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں رہنا اسی کی جڑیں کاٹنی۔ چلیے آپ کہہ سکتے ہیں صاحب یہ ہم نے تھوڑے ہی رکھے تھے، یہ تو باہر سے آگے گھس گئے ہیں۔ اور جو آپ گھر میں لا کر آپ نے رکھا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، یہ بھی تو گھر میں ہے، مرغیاں ہیں ماشاءاللہ پالی ہوئی ہیں، تو کیا یہ سب اہل بیت ہو جائیں؟ نہیں عزیزو، اہل بیت وہی ہیں جو اہل بیت۔ سرکار دو عالم سے دستبستہ ہم نے یہ درخواست کی، یہ گزارش کی کہ سرکار ہمیں کیسے پتا چلے اہل بیت ہیں کون؟ کون ہے اہل بیت؟ ہمیں ذرا چن کے بتا دیں۔ کہا اچھا میں چنتا ہوں، اور انہوں نے ایسے چنا جیسے چنا جاتا ہے، جو چننے کا طریقہ ہے۔ اور چننے کا ایک طریقہ میں نے بھی سیکھا مولانا سے۔ میں کراچی آیا، میں نے کہا مولانا کہ کیا پئیں گے آپ؟ میں نے کہا قبلہ کنو بڑے پسند ہیں مجھے، کنو کا جوس۔ کہنے لگے لاہور سے آیا صرف جوس کے لیے، کنجوس؟ میں کہا سرکار آپ نے پوچھا میں نے بتا دیا۔ کہا اچھا پھر اس طرح کرو، میں تو ذرا جا رہا ہوں ایک ضروری کام، یہ پیسے لو، یہ چادر ہے، یہ کپڑا ہے، اور جا کر مارکیٹ میں بہت اچھے اچھے کنو ہیں، اس میں سے چن کے لے آؤ۔ اچھا اب میں مولوی آدمی ہوں، کھانا جانتا ہوں، خریدنا جانتا ہی نہیں، میں تو پڑ گیا مصیبت۔ بہرحال حکم ملا، میں چلا گیا، پیسے ہیں میری مٹھی میں، چادر ہے میرے کندھے پر، لگا ہوا ہے کنوؤں کا ڈھیر، حکم ہے چن کے لانے ہیں۔ پہلے میری نگاہوں نے چنا، پھر میرے دماغ نے چنا، پھر میرے دل نے چنا۔ اتنے چناؤ کے بعد بھی میں سوچ رہا ہوں ان کنوؤں میں سے میں کنو چنا۔ اور جب چنے ہوئے 5-8 دانے میری نگاہوں میں آ گئے، میں نے چادر بچھائی، اور جو چنا وہ چادر میں۔ جو چنا وہ چادر میں، اور جب چنے ہوئے چادر میں آ گئے
میں نے چادر کے چاروں کونے کس کے باندھ دیے تاکہ چنا ہوا باہر جانے نہ پائے، بے چنا اندر آنے۔ میں نے لا کے قبلہ کی خدمت میں پیش کر دیا، میں نے کہا دیکھ لیجئے۔ اب انہوں نے دیکھا غور سے، بہت اچھا بھائی بہت اچھا، 5 دانے تو بہت میٹھے نکلے، بہت اچھا۔ کہنے لگے بے واہ واہ، خوبصورت لائے ہو۔ کچھ نکل گئے کھٹے، کچھ گلے ہوئے داغدار۔ قبلہ کی تو آنکھیں سرخ ہو گئیں، دیکھ کے نہیں لایا، ہاں یہ کھٹے یہ داغدار اٹھا لایا۔ میں نے قبلہ، میں نے ظاہری حسن دیکھا تھا، اب باطن کا علم تو اللہ کو ہے۔ اب بھلا بتائیے میرا کیا قصور ہے؟ میں اندر کی حقیقت سے ناواقف انسان۔ اب گلے ہوئے وہ نکلے، سڑے ہوئے وہ نکلے، باہر انہوں نے پھینک دیے، کتوں نے انہوں نے سونگھا، ناراضگی مجھ پر ہو رہی ہے کہ یہ کیوں لائے، یہ کھٹے کیوں لائے۔ اگر حقیقتوں سے ناواقف انسان بھی غلط چن لے تو سرخ آنکھیں دیکھنی پڑتی ہیں، جھڑکیاں سننی پڑتی ہیں۔ اور وہ پیغمبر جو ہر شے کی حقیقت سے واقف تھا، اگر وہ چادر کے نیچے غلط چن لیتا تو اللہ کتنا ناراض ہوتا، کتنا خفا ہوتا۔ اس لیے جب چن لیا اس نے تو کہا یا اللہ دیکھ لے، ان میں کوئی نقص تو نہیں ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے۔ اللہ نے کہا بالکل درست ہے، کہا یوں نہیں، مہر لگا، اللہ نے مہر لگا دی، یطہرکم۔